बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे सैयद खुर्शीद अहमद शाह, जो हमारे मुल्क के साबिक अपोजिशन लीडर रहे हैं। वो गुज़श्ता 2.5 साल से पाकिस्तान की जेलों में असीर हैं। उनकी मुतअद्दिद कोर्टों से ज़मानतें भी मनसूख की जा चुकी हैं। अगरचा उनसे मिलते जुलते जो मुकदमात हैं शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ और ख्वाजा आसिफ पर, उन्हें रिलीफ दिया गया है, उन्हें ज़मानतें भी दी गई हैं। उन्हें बाज़ मुकदमात में कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी भी से भी जो है वो दी गई है और मुतअद्दिद जो है मुकदमात में उन्हें ज़मानतें देकर आज़ाद भी किया गया है। लेकिन खुर्शीद शाह और फ़र्रुख शाह, जो उनके साहबज़ादे हैं फ़र्रुख शाह, उनको ताहाल जेल में रखा हुआ है और उनकी ज़मानतें भी मनसूख की जा चुकी हैं। फिर जब ये इस किस्म के फ़ैसले सामने आते हैं तो फिर लामाला क़यादत को ये कहना पड़ता है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो हैं वो बड़े सूबे से हैं और खुर्शीद शाह छोटे सूबे से हैं, इसलिए उनको जो है रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा है और बड़े सूबे के जो लीडरान हैं उनको रिलीफ़ दिया जा रहा है। पर अब मैं आपको कुछ इसके मुतालिक कुछ हक़ाइक़ भी आपको बताता चलूँ। खुर्शीद शाह की गिरफ़्तारी जो है वो 2 साल कबल अमल में लाई गई थी और उससे कबल जो उनके ख़िलाफ़ साजिशें तैयार होती रहीं, उसके मुतालिक भी जो हमारी इत्तलात हैं वो ये हैं कि उनके जो मुकामी सतह पर मुखालफीन हैं, ख़ास तौर पर मेरा इशारा शेख बरादरान की जानिब है, जो उनके सियासी मुखालफीन रहे और पीपल्स पार्टी में भी, अगरचा वो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में भी वो एक दूसरे के शाह ग्रुप और शेख ग्रुप एक दूसरे का आज भी मुखालिफ है। तो मुझे जो इत्तलात हैं वो ये है कि हमारे जो साबिक DIG हैं जनाब नियाज़ खोसो साहब, वो इस्लामुद्दीन शेख साहब के बंगले पर खुर्शीद शाह की गिरफ़्तारी से कबल मुलाकातें होती रही हैं, उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें उनकी रही हैं और इस हवाले से बहुत से जो ज़मीनों के मुतालिक जो उनके कुछ खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ प्रूफ जमा किए गए वो नियाज़ खोसो ने जमा किए और वो जमा करने के बाद बाकायदा एक प्लानिंग के तहत खुर्शीद शाह को मुकदमात में फंसाया गया है। इसमें अगर मैं ज़िक्र करूं, हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात जो हैं सैयद नासिर हुसैन शाह, उनके जो भतीजे हैं जनाब PTI के जो खुर्शीद शाह के मुकाबले में MNA के टिकट होल्डर थे सैयद ताहिर हुसैन शाह, उनका भी बड़ा किरदार है। बताया जाता है कि उन्होंने भी खुर्शीद शाह की गिरफ़्तारी में जो प्रूफ जमा किए हैं, जो एविडेंस नैब को पहुँचाए हैं, उनकी जानिब से मुबैना तौर पर दिए गए और इस्लामुद्दीन शेख और उसके अलावा नियाज़ खोसो ने भी इस सिलसिले में भरपूर किरदार, सबसे बड़ा जो किरदार है वो नियाज़ खोसो का है। इसमें उन्होंने तमाम प्रूफ जो है वो नैब तक पहुँचाए हैं खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़, जिसके बाद उनको गिरफ़्तार किया गया है। और इस वक्त भी जो उनकी असीरी है और जो उनकी ज़मानतों में रुकावटें हैं वो भी यही अंदरूनी साजिश है। पीपल्स पार्टी की अंदरूनी साजिशों ने खुर्शीद शाह को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। और आज इस सूरत हाल में कि जब वो असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उस खुर्शीद शाह को जो है वो पीपल्स पार्टी से धकेलने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको जो कई दिनों से 3-4 रोज़ से ये सिलसिला चल रहा है कि मरियम औरंगज़ेब ने जो है वो मुलाकात की खुर्शीद शाह से, और मुलाकात के बाद जो ये पूरी मीडिया में एक धमाका खेज़ खबर थी कि खुर्शीद शाह से मरियम औरंगज़ेब ने मुलाकात की और उन्हें पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। तो आज मरियम औरंगज़ेब से मेरा रब्ता हुआ। मैंने जब उनसे टेलीफोन पर इस सिलसिले में पूछना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का एक पैगाम लेकर गई थी और वो पैगाम ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो दोबारा PDM में शामिल करें, चूँकि इस वक्त बिलावल भुट्टो के गिर्द जो है वो ऐसे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि हम जो है वो PDM में उसको शामिल करके पाकिस्तान में जो है कोई तब्दीली लेकर आएँ। तो खुर्शीद शाह के ज़रिए ये कोशिश की जा रही है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी से बात करें, आसिफ जरदारी से बात करके पीपल्स पार्टी को दोबारा PDM में शामिल करें। मैं खुर्शीद शाह
کے پاس اس سلسلے میں گئی تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی، میری طویل ملاقات. میں نے ان کو کوئی پیپلز پارٹی میں ان کو جو ہے مسلم لیگ میں آنے کی دعوت نہیں دی، بلکہ میں اس سلسلے میں ان سے ملی ضرور ہوں. لیکن ان سے ملاقات میں محض اس کا ذکر ہوا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل کرے تاکہ ہم تحریک انصاف کے خلاف ایک مؤثر طریقے سے دوبارہ تحریک چلا سکیں اور اس حکومت سے کا خاتمہ کر کے عوام کی جان چھڑائیں. اس کے علاوہ آج نیر بخاری صاحب سے بھی ہمارے رابطے ہوئے. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، لیکن وہ دو مرتبہ ٹیلی فون کرنے کے باوجود جو ہے اپنے فون پر موجود نہیں تھے. ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا، چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ انہوں نے مریم اورنگزیب سے ملاقات کے بعد انہیں ایک شوکاز نوٹس جاری کیا ہے جس کے متعلق مختلف آرائیں ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جعلی شوکاز نوٹس تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حقیقت پر مبنی تھا. لیکن بہرحال نیر بخاری صاحب سے تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، اور اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بڑے بحران کا شکار نظر آ رہی ہے. آپ کو یہ ماضی تھوڑا سا میں خورشید شاہ کے متعلق بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت خورشید شاہ کی کیا اہمیت ہے. خورشید شاہ 1979 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو سیاست کی شروعات تھی. وہ 3 مرتبہ 1979 سے لے کر 1988 تک کونسلر منتخب ہوئے تھے. 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے انہیں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دیا، جس میں بھاری اکثریت سے منتخب ہوئے تھے، اور انہیں صوبائی وزیر تعلیم بنا دیا گیا تھا. انہی دنوں ایک موقع ایسا بھی تھا جب سید قائم علی شاہ صاحب اس وقت کے وزیر اعلیٰ گڈ گورننس اور سندھ میں امن و امان کی بحالی میں ناکام رہے. تو سندھ میں تبدیلی کی جو باتیں شروع ہوئیں اور جو محسوس کیا جانے لگا کہ سندھ میں چیف منسٹر کی تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ یہ چاہتی تھی کہ سندھ کا ایک وزیر اعلیٰ کوئی نوجوان ہو، اور وہ خورشید شاہ کو سندھ کا وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی تھی. لیکن ان دنوں میں کون سی سازشیں پروان چڑھیں، کون لوگ تھے جو خورشید شاہ کو وزیر اعلیٰ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، یہ سازشیں کون لوگ کر رہے تھے، اس کے متعلق خورشید شاہ خود ہی کسی وقت انکشاف ضرور کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں ہماری نوجوان نسل کو، جو نوجوان ہمارے ہیں، 1990 کے جو انتخابات تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وہ بڑے بھیانک تھے. چونکہ ان انتخابات میں ایک طرف تو جو نگران کابینہ تشکیل دی گئی تھی اس میں پیپلز پارٹی کے میر جام صادق علی سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ بنائے گئے تھے، اور وفاق میں جو تھے وہ بھی پیپلز پارٹی مخالف پوری کیبنٹ تھی. ان انتخابات میں پیپلز پارٹی کو محض سندھ تک محدود کر دیا گیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی محض 17 سیٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود تھی. ان 17 میں سید خورشید احمد شاہ ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے، اور محترمہ بینظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی. ایک کمزور اپوزیشن تھی، 200 سے زیادہ کا ایوان تھا، اور اس میں محض 17 سیٹوں کی اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو کے ساتھ جو کچھ اس وقت کی حکومت نے کیا، وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جلا وطن خود ساختہ جلا وطن کے لیے وہ باہر چلی گئیں. اس کے بعد تمام تر ذمہ داری ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پر تھی، جنہوں نے طویل جدوجہد کی. ایک طرف وہ پارٹی کو بھی سنبھالا، ایک اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرتے رہے، اور جو اصلی رہنما تھے خاص طور پہ آصف علی زرداری کی ان دنوں پیروی کی جاتی رہی. تو تمام محاذ پر خورشید شاہ تن تنہا لڑتے رہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور 2.5 سال کے بعد ایک ایسا ماحول پیدا ہوا کہ 1993 میں ایک لانگ مارچ ہوا. لانگ مارچ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ اقتدار مل گیا. کہا ہی جاتا ہے کہ 1993 کا جو اقتدار تھا بینظیر بھٹو کو، اس میں خورشید شاہ کا بڑا کردار تھا. اس سے اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات تھے اس وقت، جو ان کی ہماری خفیہ اداروں سے جو خورشید شاہ کے تعلقات تھے، اس کے باعث جو ہے وہ 1993 میں پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا. تو پاکستان پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا جو ماضی ہے، ان کی پیپلز پارٹی سے وفاداری سب کے سامنے آیا ہے. وہ کسی وقت بھی پارٹی چھوڑ سکتے تھے، لیکن ان دنوں انہیں پیپلز پارٹی سے دھکیلا جا رہا ہے. ایک سازش کے تحت ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ وہ پارٹی چھوڑ جائیں.
لیکن خورشید شاہ پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. ان کی کمٹمنٹ ہے اور وہ پیپلز پارٹی کا ماضی میں بھی حصہ رہے ہیں اور آج بھی وہ حصہ ہیں, اور مستقبل میں بھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہیں گے. اور پیپلز پارٹی کو ان کی ہمیشہ ضرورت رہے گی. آج بھی پیپلز پارٹی ان کے لیے ضرورت ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی میں ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے. پنجاب میں ان کی بہت بڑا حلقہ ہے. آزاد کشمیر میں ہمیشہ جب بھی انتخابات ہوئے ہیں تو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے آزاد کشمیر میں انتخابات جیتنے کے لیے انہیں روانہ کیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ حالیہ جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے تھے اس کا بھی رزلٹ آپ دیکھیں, اور ماضی میں جب خورشید شاہ نے وہاں پیپلز پارٹی کے لیے انتخابی مہم چلائی ہے تو اس کے رزلٹ بھی لوگوں کے سامنے آیا ہے. آج بھی پیپلز پارٹی کی بہت اہمیت ہے, پیپلز پارٹی میں خورشید شاہ کی اہمیت ہے, لیکن جو لوگ انہیں ایک سازش کے تحت دھکیلنا چاہ رہے ہیں وہ اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہو سکیں گے کہ اب حالات وہ نہیں رہے. حالات بڑے تبدیل ہو چکے ہیں. جب تک آپ نے پی ڈی ایم کو توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیے اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے کھیلتی رہی, آپ پیپلز پارٹی کی قیادت کو اسٹیبلشمنٹ نے یہ عندیہ دیا تھا کہ اگر وہ پی ڈی ایم سے نکل جائیں تو انہیں دوبارہ سندھ میں چوتھی مرتبہ حکومت بنانے دی جا سکتی ہے. لیکن اب چونکہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطے جدا ہو چکے ہیں, لہٰذا اب آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو فکر لائق ہو گئی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کون کرے گا. تو اب اس مرتبہ انہیں خورشید شاہ کی یاد آ رہی ہے. انہوں نے اس لیے پارلیمنٹ میں احتجاج بھی کیا اور ان کی رہائی کے لیے اب کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں, لیکن چند لوگ انہیں پیپلز پارٹی سے دھکیلنے کے لیے اس قسم کی خبریں بھی چلا رہے ہیں تاکہ جو قیادت جو اب خورشید شاہ کے قریب آتی جا رہی ہے اس کو دوری رکھا جائے. اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اور خورشید شاہ کے درمیان جو فاصلے پیدا کچھ کیے گئے ہیں ان کو مزید جو ہے وسیع کیا جائے اور ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خورشید شاہ کے راستے جدا ہو جائیں. اس سلسلے میں ابھی میں نے یہ دیکھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں خورشید شاہ کے, زیرک شاہ, انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے. زیرک شاہ کو خورشید شاہ نے جیل میں بلا کر سختی سے کہا کہ وہ ایک پریس کانفرنس کریں اور اس کی تردید کریں کہ ہم پیپلز پارٹی ہم سے ہے اور ہم پیپلز پارٹی سے ہیں. اس کے علاوہ جو میری اطلاعات ہیں کہ جو خورشید شاہ کی رہائی کمیٹی بنائی گئی ہے اس پر بھی پیپلز پارٹی کی قیادت کو تھوڑی سی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار سامنے آیا ہے. جس طرح سے ماضی میں آصف علی زرداری رہائی کمیٹی بنائی گئی تھی, اب چند دوستوں نے اپنے طور پر جو خورشید شاہ رہائی کمیٹی بنائی ہے اس پہ بھی کچھ لوگوں کو اعتراضات ہیں. بہرحال خورشید شاہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے اور اگر اس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں, لیکن انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے. ناظرین, اب یہ میں دوسری قسط کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ سیکنڈ قسط میں اور بھی بہت سے حقائق آپ کو بتاؤں گا. اب چونکہ ویڈیو طویل ہو چکی ہے تو میں اجازت چاہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. دوسری قسط میں ہم مزید خورشید شاہ کی اسیری اور اس کے متعلق حقائق منظر عام پر لے کر آئیں گے. پاکستان زندہ باد.